الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز حاضرین، مشارکین و مشارکات، آج کا یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھا حصہ ہے، چوتھا رکن ہے، جو کہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہوگا. اسلام کے 5 ارکانوں میں سے چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا. حکم کے اعتبار سے یہ روزے واجب ہیں. قرآن کریم کی آیت ہمیں کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز روزہ اردو زبان ہے، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. صوم کی تعریف کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کے ارکان کیا ہیں، پھر اسی طرح سے یہ کون سے ہجری میں فرض ہوئے، اس کے شروط کیا ہیں، پھر روزے کی نیت کیسی کرنی ہے، اسی طرح سے جو ہے روزوں کے آداب کیا ہیں. یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آج بتائی جائیں گی. بس تیزی سے گنتی کے طور پر میں بتاتے جاؤں گا، آپ لوگوں کو نوٹ کرتے ہوئے چلنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے. صوم کی تعریف. صوم یہ عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی، ڈکشنری معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا. شریعت میں صوم کہتے ہیں طلوع فجر یا فجر صادق کے طلوع سے غروب شمس تک عبادت الہی کی خاطر. مفطرات یعنی وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتی ہیں اس سے بچنا. دوبارہ میں تعریف سمجھاتا ہوں. طلوع فجر سے، سحری کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک، مغرب کے وقت کے شروع ہونے تک سے اللہ کی عبادت کی خاطر. مفطرات یعنی وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتی ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں، جیسے کھانا پینا، جان بوجھ کے قے کرنا، انشاءاللہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی، جماع کرنا وغیرہ. ان تمام چیزوں سے رک جانا، اس کا نام ہے صوم. صوم کے 2 ارکان ہیں، روزے کے 2 ارکان ہیں. پہلی چیز وہی طلوع شمس سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے رک جانا. نمبر 2 روزوں کی نیت کرنا. یہ 2 روزوں کے ارکان ہیں. اس میں سے اگر ایک رکن بھی چھوٹ جائے گا تو روزہ نہیں ہوئے گا. روزے جو ہے سن 2 ہجری میں، عہد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رمضان کے روزے رکھے. 9 رمضان سے آپ نے روزے رکھے، یعنی 9ویں رمضان کو سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے. روزے کے شروط یعنی کن پر روزہ فرض ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا شرط ہے. مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے تو وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا اس پر روزہ فرض نہیں ہوئے گا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے عقل ہونا. تیسری شرط ہے بلوغت یعنی بالغ ہونا. یہ دونوں شرطیں، تینوں شرطیں بلکہ مسلمان، عقل، بالغ، یہ تینوں شرطیں جو ہم نے نماز کے لیے پڑھی تھی وہی تینوں شرطیں ہیں. اس کی دلیل بھی میں نے دیا تھا. عقل اور نماز کے لیے وہی اس کی بھی دلیل ہے. چوتھی شرط ہے روزے رکھنے پر قدرت رکھنا، طاقت رکھنا. یعنی مثلا مریض ایسا ہے
جو بھوک کی برداشت، واقعی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو طاقت ہی نہیں ہے، یا پھر جسمانی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے بوڑھا ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو جس کو طاقت ہو، قدرت رکھتا ہو وہ روزے کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا خاصا نوجوان وہ کام کاج کرتا ہے، ہم تو کام کاج میں رہتے ہیں، زیادہ محنت کا کام ہوتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. نہیں میرے بھائی، پہلے یہاں پر اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے روزہ رکھنا ہے. واقعی ایسا آدمی جو ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، طاقت نہیں ہے اس کے پاس، کچھ دیر پہ وہ کھانا رہتا ہے، نہیں کھانے پر اس کے لیے مسئلہ ہے. اسی طرح سے بیمار ہے، ایسا بیمار جس کو دوائی کھانی پڑتی ہے. 5ویں شرط، وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. مسافر اگر ہے تو اس کے لیے آپشن ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو وہ روزہ توڑ دے. اگر روزہ توڑتا ہے تو بھی جائز ہے، روزہ رکھتا ہے تب بھی جائز ہے. ہاں اگر سفر کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، کافی تھکاوٹ کا سفر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ توڑنا اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے. یہ 5 شرطیں ہیں جو روزے کے شروط ہیں، یعنی جن لوگوں پر روزہ فرض ہے. آئے آگے چلیں. روزے کی نیت، روزہ اگر فرض ہے تو اس کی نیت جو ہے ہمیں فجر صادق سے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا. نیت کیسے؟ زبان سے، یا اس کی کوئی خاص دعا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہ زبان سے نیت ہے، نہ اس کی کوئی خاص دعا ہے. جیسا کہ میں نے نماز کے ارکان کے متعلق بھی، میں نے نماز کے رکن کے تعلق سے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی. آپ کا قصد کر کے سونا ہی رات میں کہ مجھے سحری کو اٹھنا ہے، کس لیے بھائی؟ روزہ رکھنے کے لیے. تو یہی آپ کی نیت ہو گئی، یہی آپ کا ارادہ ہو گیا. دوسرا، اگر نفل روزے ہیں تو نفل روزوں کو زوال سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں. مثلا آدمی فجر کو اٹھا، فجر کی نماز پڑھا، کچھ کھایا نہیں، مصروف ہو گیا، زوال کا وقت سے پہلے یہ چاہے تو اب تک کچھ نہیں کھایا، تو اس کے لیے اختیار ہے، وہ تب بھی زوال کے وقت بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے تھے، زوال سے پہلے گھر میں پوچھتے تھے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے. اگر یہ جواب ملتا کہ نہیں ہے کچھ بھی کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کوئی حرج نہیں، میں روزے سے ہوں. تو یہ روزے کی نیت کے تعلق سے باتیں ہو گئی. چلیے اس کے بعد وہ لوگ جنہیں روزے کی رخصت دی گئی ہے، یعنی کن لوگوں کو روزے کی رخصت ہے، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو روزہ رکھنا واجب ہے. گنتے جائیے. نمبر 1، مریض، بیمار ہے. بیمار کیسا؟ نارمل زخام آ گیا؟ نہیں. ہلکی سی بخار آ گئی؟ نہیں. ایسا بیمار جس کی بیماری سے اس بیماری سے اس کو نقصان ہوتا ہو، اس کو تکلیف ہوتی ہو، برداشت نہیں کر سکتا ہو، وہ سست ہو جاتا ہو، ایسا واقعی بیمار ہے، تو ایسے بیمار کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. پھر جو ہے روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا. میں انشاءاللہ العزیز اس کی قضا کے متعلق آگے بیان کروں گا. اسی طرح سے بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بیمار وقتی طور پر بیمار، اور ایک ہوتا ہے ایک زمانے تک بیمار جس کو زندگی بھر دوائیاں کھانی رہتی ہے. شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، بی پی پیشنٹ ہوتے ہیں، یا پھر ایسے پیشنٹ جن کو ہمیشہ جو ہے دوائیاں کھانی رہتی ہیں، دن بھر دوائیاں کھانی رہتی ہیں تینوں وقت. تو ایسا بیمار ہمیشہ کا بیمار ہوتا ہے. تو دونوں کے لیے بھی یہاں پر آپشن ہے. مریض اگر ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے. مسافر ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اس کے لیے بھی آپشن ہے. نمبر 3، حاملہ عورت جو حمل سے ہے، یا پھر وہ عورت جو دودھ مرضعہ جس کو کہا جاتا ہے عربی میں، دودھ پلانے والی عورت. 2 سال کے اندر اس کا بچہ ہے اور وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، تو اس کو بچے کو دودھ پلانے سے ظاہر سی بات ہے جسم کمزور پڑ جاتا ہے،
اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تھائرائیڈ کے مسئلے آ جاتے ہیں، تو یہ مسئلے آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی آپشن ہے، حاملہ عورت کو بھی، کہ وہ روزے سے رک جائیں۔ اسی طرح سے مرضیہ عورت کے لیے بھی آپشن ہے کہ وہ روزوں سے رک جائے۔ حاملہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو ماں کے پیٹ سے جو ہے غذا سپلائی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ماں کو اتنی غذا کھانے بھی نہیں ہوتا ہے حاملہ عورت کو، تو ایسی صورت میں اس کو بھی جو ہے آپشن ہے۔ نمبر 4 اور 5 تو وہ ہو گیا، 3 اور 4۔ نمبر 5 یہ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، جسے میں نے کہا تھا بالکل بوڑھے، بیٹھ کے ہو چکے ہیں، جھک چکے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، جن کی یادداشتیں چلے گئی ہیں، کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بھول بھی جاتے ہیں، کبھی کھا لیتے ہیں، ایسے بالکل بستر کے لوگ ہو جاتے ہیں، کھوسٹ بوڑھا جس کو کہا جاتا ہے، یا دائمی بیمار، ایسا بیمار ہے، تو ان کے لیے بھی روزے کی چھوٹ ہے۔ اگر دائمی بیمار ہو یا ایسا بوڑھا ہو جو روزے سے بالکل عاجز ہو گیا ہے، یا پھر ایسی حاملہ خاتون ہے کہ اس رمضان میں حمل سے ہے تو اگلے رمضان میں وہ مرضیہ ہوگی، تو یہاں پر مسئلہ ہے، یہاں حمل سے ہے اس رمضان میں، اگلے رمضان تک وہ پھر مرضیہ ہوگی، دودھ پلانے والی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وقت میں درمیان میں کوئی اس کو قضا کرنے کی آپشن نہیں ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو پھر روزے کی قضا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ رمضان ہی میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر ایک روزے کے بدلے راشن پہنچانا ہے، اناج پہنچانا ہے ایک مسکین کو۔ تو 30 روزوں کے 30 مسکینوں کے حساب سے آپ راشن بھی پہنچا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزوں کی قضا کے سلسلے میں، جیسا کہ میں نے بتایا، جو لوگ ہمیشہ کے بیمار ہوتے ہیں وہ کیا ہے، اپنا فدیے کے طور پر اگر وہ کھلا دیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حائضہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا حیض آنے کی وجہ سے روزے ان کو بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ روزے کیا کر لیں گے، قضا کر لیں گے۔ بیمار آدمی جو ٹیمپروری بیمار تھا، وقتی طور پر بیمار تھا، بعد میں جو ہے وہ روزوں کی قضا کر لے گا۔ روزوں کی قضا کا وقت پورے مکمل 11 مہینے ہیں، شعبان کے مہینے ختم ہونے تک، شعبان کا مہینہ ختم ہونے تک روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مائیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخری شعبان میں ہم روزوں کے جو رمضان کے روزے قضا تھے اس کو ہم مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے مفطرات الصوم، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں گا۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں کھانا پینا۔ کیسے کھانا پینا؟ جان بوجھ کر کے کھانا پینا۔ اگر سہون بھول کر کھا لیا ہے، پھر اس کو یاد آ گیا، پیٹ بھر کر کے بھی کھا لیا، یاد آ گیا، تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے۔ انسان جو چیز بھول کر کرتا ہے وہ اس کی طاقت سے باہر ہے، وہ قدرت کا فیصلہ ہے، قدرت کا معاملہ ہے، تو اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ اگر عمدن جان بوجھ کر کے کھایا، جان بوجھ کر کے پیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، پچھنا لگانا۔ اگر کوئی پچھنا لگائے، جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ کیمپ وغیرہ سب لگاتے ہیں، تو پچھنا اگر کوئی روزے کی حالت میں لگائے گا اور اس پچھنا لگانے کی وجہ سے زیادہ مقدار میں خون نکل گیا، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گرچہ جو ہے فقہا کے نزدیک اختلاف ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگانے سے مکروہ ہے، یہ تک بھی کہا گیا۔ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہلکا سا خون آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پچھنا اگر لگاتے ہیں، خون کی مقدار اگر زیادہ چلے گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر کے اگر کوئی قے کرے، عمدن قے کرے، اگر آٹومیٹکلی کسی کو قے آ گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنے روزے کو مکمل کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ جان بوجھ کر کے قے کرے گا تو اس کا روزہ
ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، جسم کے کسی بھی پارٹ کے ذریعے سے، کسی بھی عضو کے ذریعے سے پیٹ میں کسی چیز کا داخل کرنا۔ پیٹ میں داخل ہونے کے لیے منہ میں جیسے آپ داخل کرتے ہیں پانی یا کھانے کی چیز، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ نالی سے سیدھے ڈائریکٹ پیٹ میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ انجیکشنز ایسے آتے ہیں جو آپ کے پیٹ میں تقویت ملتی ہے، غذا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، گلوکوز ہے، اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں جس سے جو ہے پیٹ میں وہ غذا پہنچتی ہے اور انسان کو کیا ہے؟ طاقت ملتی ہے، جیسے غذائی انجیکشن ہوتے ہیں وغیرہ۔ اس کو کسی بھی عضو کے ذریعے سے اگر پیٹ میں وہ چیز ہم پہنچا دیے تو ختم، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، انجیکشن اگر ایسے ہیں جو صرف رگوں کے حد تک دوائی کام کرتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اسی میں گھل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 5ویں چیز، جماع کرنا۔ جماع کرنا، روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لیا اگر کوئی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہم بستری اگر کر لیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہاں، جماع کرنے پر کفارہ ہے، دیگر چیزوں سے اگر ٹوٹ گیا تو روزہ کفارہ نہیں ہے، جماع کرنے سے کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے غلام کا سسٹم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 2 ماہ 60 دن یا پھر 29 دن کا اگر ماہ ہوتا ہے تو اس حساب سے 2 ماہ اس کو مسلسل روزے رکھنا ہوگا، اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا ہوگا اگر روزے کی حالت میں وہ بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ اسی طرح سے نمبر 6، عورت کا حیض آ جانا یا نفاس کا خون آ جانا۔ جیسے حمل کی عورت حمل ہوتے ہی اس کو جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، نفاس کی حالت نفاس میں ہوتی ہے یا حالت حیض میں ہوتی ہے، تو اگر وہ خون بھی نکل گیا، روزے کی حالت میں ہی خون اگر آ گیا دوپہر کے وقت، حتیٰ کہ افطار سے پہلے بھی عورت کو اگر خون آ جاتا ہے، حیض کا خون نکل جاتا ہے، تو سمجھ جائیے اس کا وہ روزہ انکمپلیٹ ہے، روزہ مکمل نہیں ہوا، وہ روزہ توڑ دے گی۔ بقیہ اپنے 7 دن ہو یا 6 دن ہو، جتنے بھی دن ہے اس کی قضا کرے گی۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا معاملہ کیوں ہے کہ ہم روزوں کی قضا کرتے ہیں مگر نمازوں کی قضا نہیں کرتے؟ تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تو حروری ہے، یعنی مطلب تو دین کو اپنے عقل سے سمجھتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ہمیں شریعت میں ایسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ کیسے حکم دیا گیا؟ کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے حائضہ عورت کو، البتہ جو ہے اس کو روزوں کی قضا ہے، روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ افسوس ہوتا ہے ان مسلمان بھائیوں کو جو سال کی پوری ایک رات کھڑے ہو کر کے اور نمازوں کی قضا کرتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، نماز وقت پر پڑھنا ہے، وقت چھوٹ گیا تو توبہ ہے، دوسرا کچھ راستہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعی سہون بھول گئے تھے تو آپ قضا کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے وقت آپ بتا رہے ہیں تو آپ پر قضا ہے، آپ پر توبہ ہے، توبہ کریں گے آپ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک بار کھڑے ہو کر کے پورے سال کے نمازیں پڑھنا یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا، نہ سلف صالحین سے کسی سے یہ طریقہ منقول ہے، بلکہ یہ ہمارے ہندوستان و پاکستان کی بدعت ہے جس کو لوگ ایجاد کر لیے ہیں۔ تو بہرحال 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا۔ آخری چیز روزوں کے متعلق، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، کچھ آداب ہیں روزوں کی حالت میں ہم ان آداب کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 1، حالت روزہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو کوئی آدمی جھوٹ بات کو نہیں چھوڑتا اور بیکار کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، جہالت کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو معلوم یہ ہوا کیونکہ روزے سے اصل مقصد کیا ہے، اصل حکمت کیا ہے روزے سے؟
روزے سے اصل چیز جو حاصل کرنی ہے وہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر روزے کی حالت میں بھی گالی گلوچ کریں، جھگڑالو کام کریں، غیبت کریں، گالی گلوچ کریں، مار پیٹ کریں، تو یہ جہالت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کو اپنانا چاہیے ان چیزوں کو۔ اسی طرح وہ چیزیں جو حالت روزے میں اپنانا چاہیے، جسے نمازیں پڑھنا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، ہاں یہ تمام چیزیں جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ افطار کے وقت تازہ کھجور کو کھانا، اگر تازہ کھجور نہیں ہے تو خشک کھجور کو کھانا، اگر خشک کھجور بھی نہیں ہے تو پانی سے روزہ کھولنا، اور اگر پانی بھی نہیں ہے تو نمک سے۔ بالکل ضعیف بات ہے، غلط بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ پانی نہیں ہے تو نمک سے روزہ کھولنا، یہ ہمارے پاس جو ہے من گھڑت بات پیدا ہو گئی ہے، اس کو سنت میں نہ ہی ہماری شریعت میں یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ آداب ہیں جو ہم مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، روزہ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہیں۔ بھائی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، الف لام میم، اسی طرح آپ آیتیں پڑھیں گے، حرف حرف پر آپ کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نمازیں پڑھیں گے تو یہ بدلہ ہے، حج کریں گے تو یہ بدلہ ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ بدلہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یہ بدلہ ہے۔ مگر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے اندر سریت ہے، سریت ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کو، نماز انسان کو فرض نماز پڑھنا ہے، مسجد آئے گا فرض نماز پڑھے گا تو معلوم ہوئے گا کہ فرض نماز ہی پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، معلوم ہو گیا لوگوں کو۔ حج کرنا ہے تو معلوم ہو گیا حاجی صاحب حج کے لیے جا کے آئے، ٹکلے سر منڈا لیے، اپنے سر قصر کروا لیے، حج جا کر کے آئے، معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو وہ غریب اور مالدار کے درمیان بات معلوم ہو جاتی ہے۔ روزہ گرچہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں روزے سے افطار میں اگر بیٹھتا ہے، مگر کیا واقعی یہ روزہ افطار کے لیے بیٹھا ہے آدمی تو کیا واقعی یہ روزہ رکھ رہا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے کچن میں جا کر کے پانی پی لیا ہو؟ کس کو معلوم ہے چھپ کر کے کچھ کھا لیا ہو؟ کس کو معلوم ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا؟ تو روزے کا راز اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کس طرح دیں گے؟ اب دیکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے قیامت کے متعلق، مسکین کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو دنیا کا مسکین ہو گیا، قیامت کے دن کا مسکین کنگال کون ہے؟ جو حقوق اللہ ہمیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ صبر کرنا، عافیت و شکر گزاری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق العباد سے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اسی طرح سے مجبوری میں ہو، مصیبت میں ہو تو اس کو ساتھ دینا، یہ سب مسلمانوں کے حقوق ہیں، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ایسا ہوگا جو حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہوگا مگر حقوق العباد میں کم ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی لیسٹ بلائے گا، مظلوموں کو بلائے گا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں جن کی حق تلفی کی اس نے،
کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کیا ہوگا، کسی کے پاس سے پیسہ چھینا ہوگا، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، اس نے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، تو لیسٹ آئے گی، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دیتے جائے گا، نیکیاں دے کے جائے گا، حقوق اللہ جو نیکیاں تھی سب دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین اور ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے گناہ اس کے حق میں ڈال دے گا، ان کے گناہ اس کے حق میں ڈال دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قیامت کے دن کا کنگال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نیکیاں دے گا مگر روزے کا بدلہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کل قیامت کے دن بندہ میرے پاس آئے گا، میرے لیے ہے روزہ، میں اس کو دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سسپینس کر لیے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی دنیا کا ایک بڑا آدمی بولے بھائی میرا یہ کام کر دینا، کروڑ پتی آدمی، ارب پتی، یہ کام کر دینا میں تیرا خیال رکھوں گا، ایک دنیا کا کوئی بڑا آدمی کروڑ پتی آدمی کا ہے میرا یہ کام کر دینا میں تیرا خیال رکھوں گا، تو ہم کتنی امید رکھیں گے؟ بھائی کم سے کم 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ، ہاں 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کی امید رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا آدمی ہے دنیا کا۔ اس کے علاوہ ایک نارمل آدمی کہیں بھائی میرا یہ کام کر دے، اس سے کیا امید رکھیں گے ہم؟ 100 1000 10,000 5000 بس۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت، اللہ تعالی، اللہ رب العزت جو پورے دنیا کا کائنات کا رب ہے، سب کو دیتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو سوچئے ہم کیا امید رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں اس روزے کی سریت کو حاصل کریں۔ روزے سے مقصود جو ہے اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کی سریت ایک تو فرض روزے بھی رکھ کر کے، دوسرے جو ہے نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ شوال کے 6 روزے ہیں، اس کا اہتمام کیجیے۔ آج 20 تاریخ چل رہی ہے، 20 تاریخ ختم ہو گئی، 21 تاریخ ہے کل سے، 20 21 تاریخ ختم، تقریباً 21 تاریخ ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے جو ہے آپ پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ ایام 20 عربی تاریخ کی 13 14 15 اس کا اہتمام کریں، اس میں بھی کافی اجر ہے۔ اسی طرح سے محرم کے روزے 9 10 کے روزے رکھیں۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھیں، 1 تاریخ سے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک۔ تو یہ سب بڑے اجر کے باعث ہیں، اور اس سے جو ہے ان روزوں کے ذریعے سے سریت حاصل کی جاتی ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، اللہ کی خاطر ہم بھوکے ہیں، اللہ کی خاطر ہم پیاسے ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ ہے، پینے کے لیے سب کچھ ہے، مگر ہم گناہ کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ بیوی ہے ہم بستری کرنے کے لیے، مگر ہم بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اچھے اچھے لذیذ کھانے سامنے ہیں، مگر ہم اللہ کی خاطر نہیں کھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک سے ایک مشروبات ہیں، مگر اللہ کی خاطر ہم نہیں پیتے ہیں۔ یہاں پر گناہ کرنے کے مواقع ہیں، مگر ہم اللہ کی خاطر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کل کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزوں کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ تو اس اعتبار سے روزے کی تعریف، روزے کے ارکان، روزے کے شروط، اسی طرح سے روزوں کے آداب، روزہ کب فرض ہوا، روزوں کے واجبات، یہ تمام چیزیں جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو آج کے اس میں محفوظ رکھیں، اور انشاءاللہ امتحان ہوگا اس میں جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔